مجلہ فیصل شمارہ 112 1402 ہجری میں ایک رتالو پھل کی تصویر شائع ہوئی ہے جس کا وزن خول کے ساتھ 22 کلو گرام تھا۔ اس کا قطر 1 میٹر تھا۔ ایک سوکھی پیاز کی تصویر بھی تھی جس کا وزن 2 یا 3 کلو گرام تھا۔ اس کا قطر 30 سینٹی میٹر تھا۔ اس کے بعد مجلہ نے لکھا ہے کہ ایک ٹماٹر کا طول و عرض 60 سینٹی میٹر سے زیادہ نکلا اور یہ کہ یہ غیر معمولی اشیاء میکسیکو کے ایک کسان جوزف کارمن کے کھیت میں پیدا ہوئی۔ جوزف کو زراعت اور زمین پر کام کا طویل تجربہ ہے جس کی وجہ سے وہ میکسیکو میں فرسٹ فارمر قرار دیا گیا۔ وہی ہے جس نے ہر چیز کو صورت دی اور راستہ دکھایا۔ سر میں 4 رقیق معدے ہیں، منہ میں میٹھا جس سے کھانا پینا حلق سے اترتا ہے، ناک میں لیسدار جس سے گرد و غبار رک جاتے ہیں، آنکھ میں نمکین جو آنکھ کو خشکی سے روکتی ہے، کانوں میں کڑوا جو کیڑوں کو اس میں جانے نہیں دیتا۔ تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 21۔ مورخ ابو الفضل عبد الرزاق بن فوتی اپنی کتاب الحوادث الجامعہ و تجارب النافعہ فی الائمۃ السابعہ میں 637 کے حالات میں لکھتے ہیں، اس سال امیر جمال الدین قشتمر کی خدمت میں ایک اجمی درزی تھا۔ اس نے اپنی کینچی سے ایک پڑوسی کو زخمی کر دیا جو مر گیا۔ یہ درزی بہترین فنکار تھا، اس نے کئی عجیب و غریب چیزیں بنائی تھیں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک صندوق میں بند کر دیا۔ اس کے پاس بغیر کاٹن کا کپڑا تھا۔ صندوق شروع رات میں جمال الدین قشتمر کے دروازے کے پاس لٹکا دیا گیا۔ پھر صبح کے وقت صندوق نیچے رکھا گیا اور اسے کھولا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس نے کپڑے کی کٹنگ کر دی ہے اور کپڑا اسی کو لپیٹ دیا ہے۔ اس کے بعد اور لوگوں نے بھی ایسا کرنا چاہا لیکن نہ کر سکے۔ یہ درزی بوڑھا، پست قد اور لنگڑا تھا لیکن اپنے پیشے میں بے نظیر تھا۔ اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم جانتے نہ تھے۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 113۔ اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ سورہ نمبر 96 آیت نمبر 5۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل دیے۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 78۔ ہم نے انسان کو سکھایا کپڑے بنانا۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 80۔ بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس کو جسے جانتے نہ تھے اور جس کے مفہوم سے آشنا نہ تھے۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 39۔ بقول شاعر، اس شخص سے جو ہمدانی کا دعویٰ کرتا ہے کہو کہ تم بہت کم جانتے ہو، زیادہ چیزوں کے بارے میں ناواقف ہی ہو۔ ہم انہیں اپنی جو بھی نشانی دکھاتے ہیں وہ پہلی نشانی سے بڑی ہوتی ہے۔ سورہ نمبر 43 آیت نمبر 48۔ شیخ شہاب الدین احمد بن ادریس القرافی المصری کہتے ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ الملک الکامل کے لیے پیتل کا ایک شمعدان بنوایا گیا جس میں روشنی کے لیے کئی مقامات تھے۔ جب بھی رات کا 1 گھنٹہ ہوتا ایک مقام کھلتا اور ایک آدمی گھنٹی بجاتا اور جب 10 گھنٹے گزر جاتے تو شمع کے اوپری حصہ میں سے ایک آدمی نکلتا اور کہتا، اللہ تعالیٰ سلطان کی صبح
بخیر و عافیت کرے۔ اس سے سلطان کو پتہ چلتا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ قرافی کہتے ہیں میں نے بھی یہ شمع دان بنایا اور اس میں یہ اضافہ کر دیا کہ ہر گھنٹہ میں شمع کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اس میں ایک شیر ہوتا جس کی آنکھیں شدید سیاہ ہوتی، پھر شدید سفید، پھر شدید سرخ۔ ہر گھنٹہ کا الگ رنگ ہوتا۔ دو پرندے کنکری گراتے، ایک شخص داخل ہوتا ایک نکلتا، ایک دروازہ بند ہوتا دوسرا کھلتا۔ جب فجر کا وقت ہو جاتا ایک شخص شمع دان کے اوپری حصے میں آتا، انگلی اپنے کان پر رکھ کر یہ بتاتا کہ اذان ہو گئی ہے، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو سکا کہ وہ کلام بھی کرے۔ پھر میں نے ایک جانور کی تصویر بنائی جو چلتا اور دائیں بائیں مڑتا، سیٹی بجاتا لیکن بولتا نہیں تھا۔ وہی ہے جس نے ہر چیز کو ایک صورت دی پھر راستہ دکھایا۔ بقول شاعر جودت عقل ہی یہ بتاتی ہے کہ عقل کا پیدا کرنے والا پاک برتر اور موجد اکبر ہے، اس کی تخلیق میں عبرتیں ہیں۔ قلب کو اللہ کی مخالفت سے ہی وحشت ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم، موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی 3 بار مخالفت کی تو انہوں نے کہا اب تمہارا میرا ساتھ نہیں ہو سکتا، اور تم رب تعالیٰ کی مخالفت روزانہ بارہا کرتے ہو، کیا تمہیں یہ ڈر نہیں کہ اللہ بھی یہ فرمائے کہ اب تمہارا میرا ساتھ نہیں۔ یا اللہ یا اللہ کہہ دو اللہ تمہیں اس مصیبت سے اور ہر ایک تکلیف سے نجات دیتا ہے۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 64۔ کیا اللہ اپنی بندہ کے لیے کافی نہیں؟ سورہ نمبر 39 آیت نمبر 36۔ کہہ دو کون ہے جو تمہیں بر و بحر کی ظلمتوں سے نجات دلاتا ہے۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 63۔ ہم ان لوگوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں جن کو دنیا میں کمزور سمجھا گیا تھا۔ سورہ نمبر 28 آیت نمبر 5۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا پھر اس کے رب نے اس کو منتخب کیا، اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت دی۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 122۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 76۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 69۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا جلد ہی اللہ میرے پاس ان سب کو لے کر آئے گا۔ سورہ نمبر 12 آیت نمبر 83۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس نے میرے ساتھ کرم فرمایا جب مجھے جیل سے نکالا اور تم کو دیہات سے لے کر آیا، تم کو دیہات سے یہاں لے کر آیا۔ سورہ نمبر 12 آیت نمبر 100۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق پس ہم نے اس کی وہ غلطی معاف کر دی اور ان کے لیے ہماری قربت اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ سورہ نمبر 38 آیت نمبر 25۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق ان کو جو تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 84۔ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق ہم نے ان کو غم سے نجات بخشی۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 88۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پس ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 40۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اللہ اس کی مدد کے لیے موجود ہے۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40۔ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر پناہ نہیں دی، منزل ناآشنا دیکھ کر راستہ نہیں دکھایا، عیال دار دیکھ کر غنی نہیں کر دیا۔ سورہ نمبر 93 آیت نمبر 6 تا 8۔ ہر دن اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ سورہ نمبر 55 آیت نمبر 29۔ بعض لوگوں کے نزدیک اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ روز گناہ معاف کرتا، تکلیف دور فرماتا،
کچھ لوگوں کو اٹھاتا اور کچھ کو گراتا ہے۔ بقول شاعر، مصیبت و بحران تو کتنا ہی شدید ہو جائے، اب تیرا اندھیرا چھٹا چاہتا ہے اور صبح نکلنے والی ہے، بدلی جلد ہی صاف ہوگی۔ اللہ کے علاوہ اسے کھول دینے والا اور کوئی نہیں۔ سورہ نمبر 53 آیت نمبر 58۔ زمانہ الٹ پھیر کا نام ہے۔ ابن زبیر نے محمد بن الحنفیہ کو مکہ کی آرم جیل میں بند کر دیا۔ اس پر کثیر افزاح نے کہا، دنیا کی رونق دنیا والوں کے لیے باقی نہ رہے گی، دنیا کی شدت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کی ایک مدت ہے جو جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ اس حادثے کے صدیوں بعد آپ دیکھیے کہ ابن زبیر، ابن الحنفیہ اور آرم کی جیل اب ایک خواب ہے۔ کیا تم کسی کے پاس ان کا احساس یا ان کی کوئی آہٹ پاتے ہو؟ سورہ نمبر 19 آیت نمبر 98۔ ظالم و مظلوم، قیدی اور قید کرنے والا سب مر کھپ گئے۔ کہاوت ہے، لوگوں میں ہر سینگ مارنے والے کو ایک دن اسی انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ فیصلہ کا دن آنا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، تمام حقوق والوں کو ضرور ادا کیے جائیں گے، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ کی بکری کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ شاعر نے کہا، ارے مغرور، ذرا قیامت کا منظر سوچ، جب کہ آسمان میں ہلچل ہوگی، بہترے بے گناہ تو منظر کے خوف سے ہی دہل رہے ہوں گے، تو وہ کیسے ہوگا جس پر زمانے گزر گئے۔ آپ کی غمی دشمن کے لیے شادمانی ہوگی، آپ ملول خاطر ہوں گے تو دشمن خوشی منانے کا۔ اسی لیے ملت اسلامیہ کو سکھایا گیا کہ وہ اپنے دشمن کو مرعوب رکھے۔ اپنی تیاری سے تم اللہ کے اور اپنے دشمن کو مرعوب رکھو۔ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60۔ اسی طرح ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، جو میدان احد میں اکھڑ کر صفوں میں چل رہے تھے، کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چال اللہ کو ناپسند ہے مگر اس جیسے مقام میں پسند ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو اپنی قوت دکھانے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس رمل کرنے کا حکم دیا۔ ابو دعبل کہتا ہے، آج جس مشقت میں شام کر رہا ہوں، امید ہے کہ اللہ اس سے نجات کی سبیل پیدا کرے گا۔ اس وقت دوست مسرور اور دشمن رنجور ہوں گے، وہ دوست جن کا کلیجہ نکلا جا رہا ہے۔ اس وقت مومنین خوش ہوں گے، حق کے دشمن اور اعدائے اسلام ہماری سعادت اور خوشی و مسرت سے جل بھن کر کباب ہو جائیں گے۔ کہہ دو، تم اپنے غیظ و غضب میں مر جاؤ۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 119۔ جب تمہیں فائدہ ہوگا ان کو رنج ہوگا۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 50۔ یہ تمہارا برا ہی چاہتے ہیں۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 118۔ شاعر نے کہا، کتنے لوگوں نے جن کا دل میں نے پکایا، میرا برا چاہا، شر کی تمنا کی، لیکن ان کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ ایک اور نے کہا، میں دشمنوں کے سامنے سخت صبر کا مظاہرہ کرتا ہوں تاکہ یہ جتا دوں کہ میں مصائب زمانہ سے لڑکھڑا نہیں جاتا۔ حدیث میں آیا ہے، اے اللہ میرے کسی دشمن اور حاسد کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دے۔ یہ بھی ہے کہ ہم تیری پناہ لیتے ہیں دشمنوں کی خوشی سے۔ شاعر کہتا ہے، دشمن کی خوشی کے علاوہ آدمی ہر تکلیف کو سہل سمجھتا اور برداشت کر لیتا ہے۔ دشمنوں کو ناخوش کرنے اور حاسدوں کے دل میں غضب کی آگ بھڑکانے کے لیے
لوگ ہر مصیبت کو برداشت کرتے اور حوادث زمانہ پر مسکراتے تھے۔ اللہ کے راستے میں ان کو جو دکھ تکلیف پہنچی اس پر وہ نہ عاجز ہوئے نہ کمزور پڑے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 146۔ بقول شاعر: مجھے دیکھ کر وہ ایسے آنکھیں میچ لیتا ہے جیسے میری وجہ سے آنکھوں کے پپوٹے ہی بند ہو گئے ہوں۔ خدا کرے تمہاری آنکھ نہ کھلے اور مجھے جب بھی ملو ناک رگڑتے ملو۔ نیک فعلی اور بد فعلی: پس وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات ان کے ایمان اور مسرت میں اضافہ کرتی ہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کی گندگی کو اور بڑھا دیتی ہے، وہ حالت کفر میں مرتے ہیں۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 124 125۔ بہت سے صالحین پر مشقت اور دشوار کام سے نیک فعل لیتے اور منہج حق پر رہ کر ہی خیر دیکھتے۔ بہت ممکن ہے کہ تم جن چیزوں کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہوں، اور جسے پسند کرو وہ شر ہو۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 216۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھے وہ 3 باتیں اچھی لگی ہیں جو لوگوں کو بری لگتی ہے۔ فقر، مرض اور موت اچھی لگتی ہے، کیونکہ فقر بے چارگی ہے، مرض کفارہ ہے اور موت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا نام ہے۔ لیکن بعض لوگ فقر کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ شاعر نے تو کہا ہے کہ کتے بھی فقیر سے نفرت کرتے ہیں۔ جب کسی دن وہ تنگ حال فقیر کو دیکھتے ہیں تو اس پر بھونکتے اور دانت نکال دیتے ہیں۔ بخار کو بعض لوگوں نے یوں خوش آمدید کہا: گناہوں کا کفارہ کرنے والی جلدی جلدی آتی ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ختم نہ ہو، لیکن متنبع نے اس مضمون میں بھی نکتہ پیدا کر دیا ہے۔ میں نے بخار کے لیے چادر، تکیے اور قدح پیش کیے، لیکن اس نے انہیں مسترد کر دیا اور میری ہڈیوں میں گھس کر رات گزاری۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے بارے میں فرمایا: جو بات یہ پیش کر رہی ہیں اس کے مقابلہ میں قید زیادہ بہتر ہے۔ سورہ نمبر 12 آیت نمبر 33۔ علی بن الجحم نے قید کے بارے میں کہا: لوگوں نے کہا تم جیل میں ڈال دیے جاؤ گے۔ میں نے کہا مجھے قید سے کیا نقصان ہوگا؟ کون سی ہندی تلوار ہے جو نیام سے باہر نہیں نکلتی؟ اس کے برعکس علی بن محمد الکاتب نے کہا: لوگوں نے کہا تم قید کیے جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں کہ میرے پیچھے پڑے زمانہ نے ایک سخت آفت میں مجھے مبتلا کر دیا ہے۔ بہترے لوگوں نے موت کو خوش آمدید کہا ہے۔ معاذ کہتے ہیں: موت کو مرحبا ہے، ایسا دوست جو فاقہ سے بچانے آیا اور جس میں نادم ہونے والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ حسین بن الحمام کہتے ہیں: میں محاذ جنگ پر پیچھے ہٹ گیا کہ زندگی پیاری ہے، لیکن زندگی تو اقدام میں ہی ہے۔ ایک نے کہا موت آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن دوسرے لوگوں نے موت کی برائی کی، اس سے راہ فرار اختیار کی اور اسے خوش آمدید نہیں کہا۔ چنانچہ زندگی کے بہت حریص ہیں۔ فرمایا: کہہ دو وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں لاحق ہو کر رہے گی۔ بعض منکرین کہتے ہیں اور غلط کہتے ہیں: اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں، اس سر کے علاوہ کوئی سر نہیں۔ بابر بعیش کوش کو عالم دوبارہ نیست۔ راہ خدا میں مرنا متقیوں اور شرفاء کی سب سے بڑی آرزو رہی ہے۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کی آرزو پوری ہو گئی اور وہ بھی جو انتظار میں ہیں۔ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لیکن میں
رحمان سے مغفرت چاہتا ہوں اور پناہ چاہتا ہوں ایسے وار سے جس سے کودا الگ ہو جائے۔ ابن ترماح کہتے ہیں بار الہ جب موت آئے تو تکیوں گدوں سے سجے بستر پر نہ آئے بلکہ مجاہدین کی اس جماعت میں آئے جو زمین کے کسی کونے میں لڑ رہے ہوں۔ تاہم بعض ایسے بھی تھے جنہیں قتل ہونا پسند نہ تھا۔ جمیل بطینہ کہتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کرو اے جمیل جنگ میں نکلو، لیکن نازیبیوں سے محبت کے علاوہ کون سا جہاد ہے جسے میں چاہتا ہوں؟ ایک اعرابی نے کہا میں بستر پر موت پسند نہیں کرتا تو سرحدوں پر کیوں پسند کروں گا؟ کہہ دو اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو دفع کر لو۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 168۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی موت لکھی تھی وہ سوئے مقتل ضرور جاتے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 154۔ وقائع تو ایک ہی ہے لیکن انسانی نفوس میں بڑا اختلاف ہے۔ رنجور ہو کر کیوں مسرور رہو میرے عزیز، اے وہ شخص جو زندگی سے تنگ افسردہ دل اور گردش زمانہ سے عاجز ہو گیا ہے، جس نے غم کے گھونٹ پیے ہیں، یقین رکھو کہ فتح مبین اور قریبی مدد ملے گی۔ شدت کے بعد آسانی اور عسر کے بعد یسر کا دور آئے گا۔ تمہاری آگے پیچھے لطف خفی ہے، امید روشن ہے، مستقبل تابناک ہے اور وعدہ سچا ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کبھی خلاف نہیں کرتا۔ سورہ نمبر 30 آیت نمبر 6۔ تنگی و ترشی ختم ہوگی، مصیبت زائل ہوگی، انیست امید و سخاوت کی شبنم برسے گی، سایہ آئے گا۔ حمد اللہ کی ہے جس نے ہم سے تکلیف دور کر دی۔ اے انسان، اب وقت آ گیا کہ شک کو یقین سے اور دل کی کجی کو حق سے، فکر کے انحراف کو ہدایت سے، راستہ کے بھٹکنے کو رشد سے بدل لو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اندھیرے چھٹ جائے، صبح صادق طلوع ہو، کڑواہٹ و تلخی رضا کی حلاوت میں بدلے، فتنوں کی تاریکیاں ایسے نور سے چھٹ کر رہ جائے جو جھوٹ کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ لوگو، تمہارے بنجر و اداس صحرا کے ماورا ہموار زمین ہے جہاں روزی ہے، مشقت تنگی و تھکان کے پہاڑ کی چوٹی پر وہ باغ ہے جہاں موسلا دھار بارش ہوتی ہے تو وہ شاداب رہتا ہے، موسلا دھار نہ بھی برسے تو شبنم تو پڑتی ہی ہے۔ جس نے امید فال نیک اور خوش خبری کے خواب جگا رکھے ہیں، اے وہ شخص جو رات کو سوتا نہیں، نیند حرام ہے اور وہ کرب سے چلا رہا ہے کہ یہ لمبی تاریک رات کب ختم ہوگی۔ تمہیں صبح کی خوشخبری ہو، کیا صبح قریب نہیں؟ ایسی صبح روشن جو نور میں نہاتی ہے اور خوشیوں و شادمانیوں کی نقیب ہے۔ اے وہ شخص جس کو یہ پریشانی نے سرگشتہ کر دیا ہے، رک اور دیکھ کہ افق کے پار کشادگی ہے اور دستور کائنات کی دفعات تیرے لیے راہ نجات بنا رہی ہے۔ رونے والے آنسو روک لے، پتلیوں کو آرام دے، پرسکون ہو کیونکہ خالق کائنات تیرے ساتھ ہے، ہر آن اس کا لطف خفی تیری نگہداشت کر رہا ہے۔
اللہ کے بندے مطمئن ہو، تقدیر لکھی جا چکی ہے، فیصلہ ہو چکا، اب حالات مہربان ہوں گے، مشقت چلی جائے گی، ساری تکلیفیں دور ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بھی ملے گا۔ اطمینان رکھ کہ تیرا معاملہ اس کے ساتھ ہے جو اپنے امر پر غالب اور بندوں پر مہربان و شفیق ہے، جس کے کام انتہائی کمال مہارت سے انجام پاتے ہیں۔ اطمینان رکھ کہ نتائج اچھے اور خوشگوار ہوں گے، خاتمہ عزت کے ساتھ ہوگا کہ فقر کے بعد غنا، پیاس کے بعد سیرابی، فراق کے بعد ملاقات، ہجر کے بعد وصال اور انقطاع کے بعد اتصال ہوگا، بے خوابی کے بعد میٹھی گہری نیند ملے گی۔ تم نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ کوئی راہ ضرور نکالے گا۔ سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1۔ شاعر کہتا ہے، رات پڑاؤ ڈال چکی، ہدی خواہ اکتا گیا، راہ پر حیران ہوا کہ ان کی آگ دکھائی دی، میں فکر میں ڈوب گیا، جدائی کے باعث میری فکر مضطرب تھی، آنکھ کو کچھ سوجھتا نہ تھا، دل تنگ و افسردہ تھا، محبت مچل رہی تھی۔ تب ہم نے پوچھا کہ کیا اس ذات تک پہنچا جا سکتا ہے جو مصیبت میں کام آتی اور امیدیں برلاتی ہے؟ تو ہم نے پایا کہ ساری کائنات اسی کی ہے، وہ واحد یکتا اور جلیل القدر ہے اور اس کی بخشائش بے حساب ہے۔